اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I put a red carpet welcome to all the members who are here, and you should always keep in mind that this is the holy platform where each and every moment you are sparing for that. That is a sort of a source of atonement for you. So, very warm welcome to this general weekly meeting of Qiraat and Naat Club Seerat Chair. Since long, our activities regarding the Seerat were stunned, and many of the members, like the Vice President, ex-President, former President, they also said me something that we are not moving with such pace as we should move. So, آج پھر میں نے یہی کوشش کی. میں اسپیشلی آئی کیم فرام گجرات بیک آن دی آرڈرز آف دی فارمر پریزیڈنٹ کہ آپ آئیں اور جو ہے نا آج کچھ نہ کچھ بات کریں. تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کل 9 نومبر تھا، علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، ان کا جو ہے یوم پیدائش تھا، تو اسی حوالے سے اور سیرت رسول، عشق رسول کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کروں گا. آئی وڈ ٹیک اونلی 10 minutes آف یورس، ناٹ ٹو مچ ٹائم. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اس کے ہر عمل میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کہ جب اسے آسودگی ملتی ہے یا خوشحالی ملتی ہے اسے، تو اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس کا شکر جو ہے وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے. لیکن اس کے برعکس جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے وہ صبر بھی اس کے لیے کیا ہے؟ خیر کا باعث ہے. تو اس کا ہر معاملہ جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. تو ہم جن لوگوں نے یہ اتنا مقدس کلب جو جوائن کیا ہے، ہم ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آئے ہیں. اس کے فوائد، اس کے ثمرات ہمیں اس وقت ملیں گے جب ہمارے ذہن کے اندر جو اس کے پس پردہ سوچ جو ہے وہ بڑی مثبت ہونی چاہیے. ہماری نیت جو ہے وہ بڑی پاک صاف ہونی چاہیے. آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں، لیکن آپ میں سے، ہم میں سے جو بندہ اس نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ کا پیغام مزید لوگوں تک پہنچ جائے، قرآن کی محبت مزید لوگوں تک پہنچ جائے، اور رسول مکرم کی بات جو ہے وہ مزید لوگوں تک پہنچ جائے، تو یقیناً آپ کا آنا جو ہے وہ خیر کا باعث ہی ہوگا. بقول علامہ محمد اقبال کے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. کہ ہماری نیت جو ہے، ہمارا جو منتہائی منزل جو ہے، ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. تو پھر ہی ممکن ہے کہ ہم زندگی کے اندر موجود جو ممکن منازل ہیں، ایک ہیومنلی پاسبل جو ویز ہیں، ہم ان تک پہنچ سکیں. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا اپنی نیت کو بہتر کرنا ہے کہ ہمارا ایک لمحہ جو یہاں پہ استعمال ہو وہ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال ہونا چاہیے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، میں اب ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی اقوام اس دنیا کے اندر اوور پاور کرتی ہیں، جو رول کرتی ہیں، جو لیڈ کرتی ہیں، ہمیشہ وہ لوگ اپنے ماضی کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو اپنی ماضی کی شخصیات جو ہیں، ان کے ہیروز جو ہیں وہ بڑے اچھے سے ریممبر ہوتے ہیں، وہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ان کو بھلا دیں، ان کو پس پردہ ڈال دیں، تو یقیناً وہ کبھی بھی سرخرو اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. اور یہی ہمارا تعلق ہے علامہ محمد اقبال کے ساتھ. ہم سب لوگ ان کو شاعر مشرق بولتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات صرف مشرق تک محدود نہیں ہیں. حتیٰ کہ آپ کا جو مغرب ہے، مغرب میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اسرار خودی کا سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا وہ مغرب میں ہوا. ڈاکٹر نکلسن نے جو ہے اسرار خودی کا ترجمہ کیا. پھر اس کے بعد رموز بے خودی آ گیا، اس میں ان لوگوں نے پھر فردر اس کی ٹرانسلیشنز کی. اور علامہ محمد اقبال کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، دس از یونیورسل، دس از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو دی مشرق اور مغرب، ریدر تھرو آؤٹ دی انٹائر ورلڈ. علامہ محمد اقبال اگر میں بلا مبالغہ کہوں تو وہ ایٹ اے ٹائم وہ عارف بھی تھے، وہ مجدد بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، اور وہ فقیہ بھی تھے. اتنی سارے خصائص کا کسی ایک بندے کے اندر اکٹھے ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی ہو سکتی ہے. تو ایسی شخصیت کو ہم کیسے جو ہے وہ پس پش ڈال سکتے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہم کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں. اور اگر میں یوں کہوں کہ علامہ اقبال اس پوری امت کے دانائے راز تھے، تو یقیناً یہ کہنا زیادہ قریب قیاس ہوگا، اور یہ کہنا زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. علامہ محمد اقبال وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ میں اپنی تعریف نہیں کرتے، لیکن جب انسان
اپنی تعمیری مراحل سے گزرتا ہوا ایک تصوف کی یا روحانیت کی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے خود بولنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن سکے۔ علامہ محمد اقبال اپنی شکر و شکایت میں فرماتے ہیں کہ میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہاں خانہ لاہوت سے پیوند، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ تو یہ جو لاہوت کا لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، یہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے کہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ لاہوت کیا ہے؟ یہ دنیا اور یہ جہاں جو ہے نا، اس کی مختلف منازل ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو منزل آتی ہے وہ ہے عالم ناسوت، پھر آتی ہے عالم جبروت، پھر آتی ہے عالم ملکوت، اور سب سے اینڈ والی جو ٹاپ موسٹ منزل ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ عرش بری ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ فزیکلی ہم کچھ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ خدا کا کوئی جسم ہے یہ وہ، لیکن خدا کی موجودگی جہاں پہ ہے اسے ہم بولتے ہیں عالم لاہوت۔ تو علامہ محمد اقبال، ان کا خدا کے ساتھ ایسا تعلق جڑ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ عالم لاہوت سے ہے۔ تو یقیناً انہوں نے وہ جو اپنا شعر کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو یہ انہی پہ مصدق آتی ہے یہ بات یقیناً۔ تو علامہ محمد اقبال نے یقیناً زندگی کی ہر ڈائمنشن کے بارے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ایڈریس کیا ہے، لیکن ان کی شاعری کے اندر جو چیز مجھے زیادہ غالب دکھائی دی یا میری نظر وہاں تک ابھی تک پہنچ سکی ہے وہ عشق رسول ہے۔ وہ عشق رسول کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارا یہ نظام شمسی چل رہا ہے نا، اس کے اندر جو حیثیت سورج کو حاصل ہے کہ سورج اپنے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے اس کے ارد گرد سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں، وہی شخصیت وہی مقام و مرتبت ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی شخصیت بالکل اس سورج کی مانند ہے، اور اس سورج کے ارد گرد جو ہے وہ پوری کائنات، اس کائنات کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں، اتنی پختہ شخصیت ہیں۔ آپ ہمیں پتہ ہے کہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ جس فرقے میں بھی جائیں گے نا وہاں پہ آپ کو رسول مکرم کی محبت جو ہے وہ یکساں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بلبلیں ہیں، یہ کوئی بھی فرقے والے، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ بلبلیں ہیں، اور ایک پھول کے ارد گرد ساری طواف کر رہی ہیں، اور وہ پھول کیا ہے؟ وہ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے فرما دیا قرآن میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس دنیا کے اندر آج تک جتنا لٹریچر لکھا جا چکا ہے، جس شخصیت پہ جتنا لکھا جا چکا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کائنات کے اندر ایک ہی ایسا ذکر ہے جو خالق بھی کرتا ہے اور مخلوق بھی کرتی ہے۔ وہ کیا ذکر ہے؟ وہ ہمارے نبی کی مدحت سرائی ہے، ان کی تعریف ہے، ان کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ایک شعر لکھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اگر اس شعر کو ہم کھولیں تو ہمارے سامنے ہمارے نبی کی مکمل جو ہے زندگی وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے، ان کی حیات مبارکہ کہ ان کو کون کون سے واقعات پیش آئے۔ یہ جو ہے نا نگاہ بلند، اس کا مطلب ہے کہ ایک جو لیڈر ہے، ہمارے نبی کی جو ذات ہے، اس کا ویژن بہت بڑا تھا۔ اس کا ویژن جو تھا، ان کا ویژن عرب تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں تھا، بلکہ ان کا ویژن انٹائر ورلڈ تھی، انٹائر یونیورس تھی، اور ان کا ویژن ہز ویژن واز انفلنچنگ، uncompromising, unshakable, unshattered and steadfast۔ دیکھیں جب آپ کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے نا تو آپ کو بڑی بڑی آفرز بھی کی جائیں نا تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے نبی نے جب یہ پیغام لے کے اٹھے عرب کے اندر تو عرب والوں نے کتنی آفرز کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں حکومت تو ہم آپ کو حکومت پیش کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں دولت تو ہم آپ کو دولت پیش کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کسی عورت سے شادی کرنا تو ہم آپ کو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں،
لیکن آپ کی نگاہ بلند تھی، اس وجہ سے آپ نے کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دور گزرا ہے، کوئی بھی زمانہ گزرا ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہی 3 فتنے ہیں، یہی 3 آزمائشیں ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، دولت کا فتنہ ہے، حکومت کا فتنہ ہے یا شہرت کا، اور یہی زن و مرد کا فتنہ ہے، لیکن ہمارے نبی نے اس کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ اس کے بعد ہے سخن دل نواز۔ سخن دل نواز کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو بات اگلے بندے کے دماغ تک نہیں بلکہ اس کے دل تک پہنچتی تھی، اور ایک لیڈر کی بھی یہی خاصیت ہے۔ وہ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس ارادے کے ساتھ آئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کئی دن تک اپنی وہ تلوار جو ہے یا اپنا وہ جو ڈیگر تھا اس کو زہر کے اندر بھگو کے رکھا کہ آج میں نے اس نبی سے جانا تو کیا کہتے ہیں اوپر سے دکھانا ہے کہ محبت ہے، لیکن میں نے جاتے ہی نعوذ باللہ ان کو قتل کر دینا ہے۔ لیکن وہ جیسے ہی ہمارے نبی سے ان کا مکالمہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے اتنے خوبصورت انداز سے، اتنے پیار سے، اتنے سلوک سے باتیں کی کہ وہ وہیں پہ بیٹھا بیٹھا اس کے جو برے ارادے تھے، اس کا جو سوء ظن تھا، وہ سارا کا سارا حسن ظن میں بدلا، اور انہوں نے وہیں پہ بیٹھ کے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اسے کہتے ہیں سخن دل نواز، کہ آپ کا سخن جو ہے، آپ کی زبان جو ہے، آپ کی بات جو ہے وہ اگلے بندے کے دل تک اتر جائے، نہ کہ اس کے دماغ تک۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ جاں پرسوز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی جو ساری زندگی ہے وہ مسلسل کاوش میں، مسلسل جد و جہد میں اور مسلسل جہاد میں گزری ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے اس میں سکون فرمایا ہو، بلکہ ہر لمحہ آپ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتے گئے۔ جہاں پرسوز کہ جان اس کی بڑی پریشانی میں رہتی ہے، دکھ میں رہتی ہے، آلام میں رہتی ہے، مصائب میں رہتی ہے، لیکن ان آلام اور مصائب کو دیکھ کے آپ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتے۔ طائف کا واقعہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کیا ہوا۔ اس کے بعد آپ احد کا واقعہ دیکھ لیں، وہاں پہ کیا کیا ہوا۔ اس کے بعد تبوک میں دیکھ لیں کتنے مسائل آئے، کھانے پینے کا کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی جو ہے وہ گئے، ساتھ گئے وہاں تک۔ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو یہ علامہ اقبال نے جو شعر لکھا ہے، یقیناً آپ نے پوری حیات مبارکہ کا جو ہے وہ مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے آپ کی زندگی کو جو ہے اس شعر کے اندر پرو کے رکھ دیا۔ اور علامہ محمد اقبال انہوں نے ہمیشہ اپنے سر ورک میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ مجھے شاعر مت سمجھیں، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن ابھی جو ہے لوگوں کا رویہ اس طرف بدل گیا ہے کہ وہ شعر و شاعری والی بات کو سننا بڑا پسند کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس میڈیم کو اختیار کیا ہے کہ میں اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور یقیناً انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ بات لوگوں تک پہنچائی۔ اور وہ ایک جگہ پہ مزید فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اس سے اگلا شعر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ گنبد آب گینا رنگ، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ گنبد آب گینا کہتے ہیں اس آسمان کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ آسمان کو ہم دیکھیں تو ہمیں اس کا کنارہ نہیں ملتا، نہ مشارق سے، نہ مغارب سے، نہ پورب سے، نہ پچھم سے، ہمیں کہیں بھی اس کا کنارہ نہیں ملتا۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے اس کا کنارہ؟ کہتے ہیں یہ جو پورا کا پورا اتنا بحر بے کراں جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو آسمان ہے، یہ ہمارے نبی کی جو سمندر جیسی ذات ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا حباب ہے۔ ہمارے نبی کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی وسعت والی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ عالم آب و خاک میں، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ کہ یہ جو پوری دنیا، اس کو جو رونق ملی ہے، یہ جو سج گئی ہے، اس میں سجاوٹ آ گئی ہے، یہ یقیناً آپ کی ذات گرامی کے باعث ہے۔ اور جو دوسرا اس کا جو مصرع ہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، کہ جو ریت کا ذرہ تھا، عرب کے جو بادیہ نشین تھے وہ کیا تھے؟ ان کو کون جانتا تھا؟ وہ تو وحشی تھے، ان کو تو کیا کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نہیں پتا تھا، وہ تو بڑے جنگجو تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ صدیوں تک ان کی جو ہے وہ جنگیں جاری رہتی تھیں۔ لیکن ان بادیہ نشینوں کو، ان صحرا والوں کو اللہ کے نبی نے آ کر مکمل طور پر بدل دیا، اور وہ لوگ اس دنیا کے جو ہیں وہ حاکم ٹھہرے۔ یہ ہے کہ ذرہ ریگ کو دیا
تو نے طلوع آفتاب۔ اور آخر میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو علامہ اقبال کے اس فارسی شعر کے ساتھ کہ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں از نام مصطفیٰ است، کہ اگر تم لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جاننا ہے نا تو ہمارے دلوں کے اندر وہ مقام موجود ہے۔ اور اگر میں سچ بولوں تو ہماری مسلمانوں کی یہ جو آبرو ہے، یہ جو عزت ہے، یہ جو توقیر ہے، یہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہماری زندگیوں سے ان کی ذات کو نکال دیا جائے تو یقیناً ہم کچھ بھی نہیں بچتے، ہماری کوئی وقت نہیں بچتی، ہماری کوئی وسعت نہیں بچتی، ہماری کوئی توقیر نہیں بچتی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہمارا مقام و مرتبہ بالکل زیرو ہو جائے گا۔ تو علامہ اقبال کا مطمع نظر یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ رسول مکرم کا مقام ہونا چاہیے، اور ان سے جو ہے ہماری آشنائی وہ ہماری نسلوں میں ہونی چاہیے، پھر ہی ممکن ہے کہ ہم اس دنیا کے بحر بے قرار میں جو ہے وہ غوطہ زن ہو کر ہم موتی نکال سکتے ہیں، اور آخرت میں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ آسودگی کا باعث بنے گی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ جی۔